تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریتے اٹھ فریدا صبح سویرے اتے میلا ویکھن جا ڈاندے تیری چھیالا نا ای میلے کرو مراد مسجد دا میلا اتھا مومن کو مل دن تے فرمائیں دنو اٹھ فریدا صبح سویرے تے میلا ویکھن جا مت کوئی بخشا مل جاوے تو بھی بخشا جا لائق صد تکریم عزت مآب علماء حق اہل سنت ثنا خانان مصطفیٰ لائق صد تکریم مہمانان گرامی اج دی سری حاضری دعائے مغفرت واسطے ہے میرے محترم جناب ملک مجاہد حسین صاحب اور اندی اماں بی بی دے سال ثواب دا اکٹھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سارا مل بہنا قبول فرماوے بخشش دی دعا دیکھی تے اکٹھا ہومنا سال ثواب واسطے اللہ دے کلام دا سہارا گرنا اتنا بڑا محمود ہے اتنا بڑا تعریف شدہ عمل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جرہے ویلے تو سام دعا مگ دیو مرن آلے کی تے یہ دعا ان کو ایویں فائدہ دے دیئے جی میں کہیں بڑھ دے ہوئے کو کشتی فائدہ دے دیئے یہ حدیث پاک ہے میں اپنی طرفوں یہ جملہ نہیں بول چھوڑیا حدیث پاک ہے حضور فرمیدن کہ المیت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث مرن والا قبر دے وچ ایویں ہے جی میں گہرے پانی چھکے پانی جی میں کوئی بڑھن والا ہوئے ینتظر دعا دی انتظار کریں دے تلحقو ہو جری دعا او کو ونج ملے من ابن بھامے او ابے دی دعا ہوئے او امن بھامے اماں دی دعا ہوئے او صدیق سیقتن بھامے کہیں وفادار سجن دی دعا ہوئے فائزہ لاحقت ہو جرہے ویلے دعا او کو ونج مل دیئے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا کائنات دی ہر نعمت کنو زیادہ پیاری اوہ دعا لگ دیئے آپ دی توجہ پوری ہے بعض لوگ صرف فرض پورا کرنا ہے بیٹھے ہوندن بھی کوئی ویس ہوتے اوسن اساں ویس ہوتے اوسن خود آپ آئے بیٹھے ہوندن یعنی 60-70 کلو 80 کلو وزن آئے اللہ تھا ہوندے ہی تھائیں محفلج تے اجن آپ کہنی آئے ہوندے ذہن آوے تے طبیعت دے وچ کوئی شے پاوے ذہن کو حاضر رکھے تے کئی شے سمجھ آوے بعض لوگ وال ڈہ دن اے اوہ مولی نہیں یعنی اساں ہی مرنے پائے ویندے ہیں اے مولی تے سنیا ہویا ہے کیا کرنا چاہیے ہے اے دیکھنا چاہیے ہے کہ مولوی تے جیر ہے آدھا کیا کھڑے کل سمجھ آگئی بابا اللہ تعالیٰ اچھی آواز آدھا کیا کھڑے اگر اے آدھا کھڑے رب رسول دا سنیحا پیغام دے دا کھڑے قرآن دا تے وال ذہن بڑھامنا چاہیے ہے آج توجہ نال سون گنو بتا کدا آمنہ دا لال کل قیامت علی جہاڑے توجہ فرماوے چھے اور آج اگر توجہ نہ تھئی آج اگر توجہ سا نہ کیتی تھی کیوں نہ کرے سو مال ہو سی دولت ہو سی صحت ٹھیک ہو سی تلے نوے ماڈل دی گڈی ہو سی بال ہو سی واہ واہ ہو سی باغ پھلے پہ ہو سن راڑ کپیندی پئی ہو سی پیسے آمن والے ہو سن بینک بیلنس سے جرہنا ہو جناب اللہ دل کو مطمئن کی دی کھڑا ہو سی ول بندہ غافل ہو سی قرآن پاک نے فرمایا اللہ کو متکاثر تو ہاں کو مال دی کثرت نے ہلاک کر گھتے مال دی کثرت نے تو ہاں کو ہلاک کر گھتے ایو فکر ہے کہ اے لکھ پتی ہے تے میں کروڑ پتی ہوا اے 100 پتی ہے تے میں 1000 پتی ہوا ای کنے ریالن تے میں کنے ڈالر ہومن حتی زرتم المقابر حتی کہ تو سا قبری نہ منہ ون جٹھا مال کٹھا کریں ذہن اینجا رجھا کہ حتی زرتم المقابر حتی کہ تو سا قبری نہ منہ ون جٹھا کلا سوف تعلمون آوے سی سمجھ آوے سی میں قرآن کھڑا پڑھتا آپ وہ نہیں آئی کیا میں جی میں کوئی گٹر
بنا آپ آدھے میں قرآن کھڑا پڑھدا کلا سوف تعلمون ان قریب سمجھ آوے سی ثم کلا سوف تعلمون اساں ول پیا دے ہیں تو کو سمجھ آوے سی کلا لو تعلمون علم الیقین جرہ ویلے یقین جو گا علم تھی وے سی لا ترون الجحیم سزا دا گھر اپنے اکھی نال دیکھ گن سی ثم لترونها عین الیقین تے جرہ ویلے اکھی نٹھا یقین آوے سی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وال ہر ایک نعمت دے بارے اساں پوچھوں نتے تہا سے کام کی ہے لئی حبیب میں اللہ دا قرآن کھڑا پڑھتا آپ توجہ اگر فرما سکسو تاں اے آپ واسطے بڑا نعمت تھی سی انشاءاللہ تعالی تو میرے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں مرن والے جڑنا جیتے دی دعا دی کوشش کی تو نے ضمانت دی چھڑواون دی حضور فرمیندے مرن والا بھی جیتے دی تانگ رکھیں دے مطا ابا دعا دے حد چچاوے مطا اممہ دعا دے حد چچاوے مطا بیرا بھین سجن پوترم دوست احباب دعا دے حد چچاوے حضور فرمیندے جلے توڑی دعا انہیں کو ون ٹکر دی ہے دعا ون مل دی ہے وہ دعا ان کو اتنا پیاری لگ دی ہے کہ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا یہ بغیر آگے پیچھے دے تقریر میں نہیں کھڑا کرنا حدیث پاک کھڑا پڑتا جنہا موڑ پاندی نہ ہوئے نہیں تے کو سمجھ نہ آوے تے نصیب کو آگ میں پڑھتا حضور دی حدیث کھڑا میں کہوں اتنا پوچھ سکتے کتا لکھیا کھڑے اتنا پوچھ سکتے قرآن پاک پڑھی کتا لکھیا کھڑے البتہ ہے اگر سمجھ نہ آوے وال نصیب کو سمجھتے ہوں بلے آوے صرف قرآن پاک نے فرمائے سمجھتے آوے سی حتی زورتم المقابر جلے قبر دا منہ میں دیکھ سے والی سمجھ نہ ہو سی اور یہ کو ایک مثال دے ذریعے واضح کیتا گئے جی میں کوئی بندہ خواب دیکھے نا خواب دے میں چوندے بال بال ہوئے دھمہ ہوئے واہ واہ ہوئے بنگلے ہوئے رنگلے ہوئے دھملے ہوئے کتارہ ہوئے تمارہ ہوئے اتے ٹھاٹ ہوئے خواب دے اندر اچانک ان کو گھر والے اٹھا لیں جن جی میں اٹھی آنے ریان کر گئے اکھڑے نیندر تے دیکھے کئی شے کہنے خواب چوندے دھملے ہن خواب چوندے کتارہ ہن خواب چوندے بنگلے ہن خواب چو جناب اللہ کروڑ پتی ہا لیکن نیند کھلیے تے کئی شے کہنا ہی اوہ پاڑی ہوئی تڈی تے اوہ پرانی گندڑی دہار کرتے آکھیس میں تے امیر ہم تے گھر لے کے پریشان نہ تھی او خواب اور ایک مقصد جڑو جنہیں ویلے انسان دی اکھ دنیا والی بند تھی دیئے وال ایک پئی اکھ کھل دیئے بندہ سوچے نے میری آنکھ صحیح ہے جری سر رہے چھے فرمایا نہیں دل دی آنکھ وال کھل دیئے وال ان کو اگلا گھر نظر اندے جرے گھر رہے چھے اممہ بابا بھیڑی بھیرا زال مال کہنی بلکہ اون گھر رہے چھے نانگ تے بٹھو ہیں جلے دل دیا کھل دیئے تے سر علی آنکھ باندھ دیں دیئے اگلے گھر رہے جو ان کو نانگ بٹھو ہیں تے کیڑے مکوڑے نظر دیں ایدہ علاج بھی ہے بیا ایدہ علاج قرآن دے اندر ہے فرمایا ہی زندگی ہے جو تو سمجھ من اگلے جہان ہے جو صدر واسطے آسانی ماسٹر صاحب کتن سیدھی آواز کو درست کریں ایکو ساؤنڈ ماسٹر صاحب توجہ فرما میں آواز ہی نہیں صحیح کر رہے ایکو بیس نہ ہوئے توجہ جی سب کچھ تھی ویسی انشاءاللہ تعالی کہیں کو سنا منے پچی تا نہیں کر رہے ہیں اپنی مرضی نال تشریف گھننا ہے مرضی نال بہن ایو جتنا کرو جا کہ یا ایوہ الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ایمان والو جلے تو کو اکھیجے نا مجلس سونی بڑھاؤ مجلس دے اندر گنجائش پیدا کرو کہت دی کہیں کہ میں تو صحیح بولیا کرو میں پیرے دھنی پکڑیا گیا میں کیا آکھے کتی گنجائش بڑھاؤ تفسحوا فی المجالس مجلس دے اندر گنجائش بڑھاؤ کتی والدہ دے ہو کتی گنجائش بڑھاؤ مہمان جو آوے پر بننے دے نہ کھڑا رہے مہمان جو آوے تاڑی نہ کھڑا رہے جا ہی ہے پئی مار کا جدھر ہو بلا ڈیتی بیٹھنا آدھے جا خالی پئی ہے فرمایا ففسہو گنجائش بڑھائی جا کرو کہندے کیتے مسلمانے کیتے باہن دی جا ڈیتی کرو ترسل لینا لو بیٹھی من بدلہ کیا ہے فرمایا ففسہو یفسہ اللہ لکم تو سا مسلمانے دی گنجائش چا بڑھاؤ تو دی گنجائش بہشت چلا بڑھا دے سے کیا خیال ہے بہشت در روح ہے یا بننے کھڑے رازو بہشت دے اندر اگر گنجائش دا ذہن ہے تو ہی دنیا دے اندر مسلمانے کی تے گنجائش تو سمجھا پیدا کرو اللہ تواری گنجائش بہشت دے اندر پیدا فرما اور اگر میری گال سمجھ آ گئی ہوئے تو اتھوں چشتی صاحب کو مجھے شروع کرو اتھوں چشتی صاحب کرو اولے ہولے ذرا عورتیں تھی آؤ آمن علیہ سجنے کو جا مل دی ویسی انہیں دا ہاں ٹھر پوسی اللہ دی رحمت توارا مقدر بان پوسی تو سندرود پاکی پڑھ دے آؤ تے نیڑے نیڑے تھی دے آؤ
پڑھو پڑھو درود پاک سرکار دی ذات پاک تے میں اللہ دے قرآن دے وچوں جو حصہ تلاوت کیتے میں ان دی وضاحت کراں صلی اللہ تعالی علی النبی المختار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بڑی توجہ دے نال سننے جرا کچھ میں مواد پڑھے یہ مواد کو جلدی جلدی میں سمیٹ گننا. ویسے میں کو دوست نے دسائے کہ ختم شریف 9:30 بجے ہے تو میری گھڑی دے مطابق 9:43 منٹ ہیں. انشاءاللہ میں جلدی جلدی گال کو سمیٹ گننا لیکن آپ دی توجہ پوری چاہیے. جری سورت مبارکہ میں تلاوت کی دی ہے ادنا ہے سورت العصر. قرآن پاک دی اے سورت تمام صورتیں کنو چھوٹی صورت ہے صرف ایک صورت ہی کنو چھوٹی ہے انہوں نے سورہ کوثر. باقی تمام صورتیں کنو اے چھوٹی ہے ای کنو صرف ایک صورت چھوٹی ہے سورہ کوثر. ادنا سورت العصر ہے. سورت العصر بال اتفاق مکی ہے یعنی تمام علماء دائیں دوتے اتفاق ہے کہ اے سورت مکے وچ نازل تھی ہے. پوری توجہ فرماونی آپ حضرات نے. ان سورت کو اللہ تبارک و تعالی دے کلام نے قسم نال شروع کی تھے. کہتے نال بلدہ دے ذرا خیدو قسم نال. اگلا جرا موضوع ہے مفہوم ہے جرا عنوان ہے وہ بعد اچ بیان تھا ہے. پہلے قسم چاہتی گئی ہے اور قسم بھی اینجی شہدی چاہتی گئی ہے نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے